بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، سیدنا امام حسین مدینہ منورہ سے ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ آ گئے۔ اس کے بعد کوفیوں نے خطوط کا سلسلہ جاری کیا، امام حسین کو خط بھیجے کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کی بیعت قبول کریں گے، ہم اپنا امام آپ کو بنائیں گے، یزید کی بیعت ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو امام حسین نے مشورہ کیا، کافی خطوط آئے۔ اس کے بعد اپنے بھائی امام مسلم جو کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی امام حسین کے چچا تھے، یعنی امام مسلم بن عقیل امام حسین کے چچیرے بھائی تھے۔ آپ نے انہیں کوفے کے حالات، کوفے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ تم کوفے کے حالات دیکھنا، کوفے کا جائزہ لینا، جیسے حالات ہوں اس کی خبر ہمیں کر دینا، اس کے بعد ہم بھی کوفے چلے آئیں گے۔ تو امام مسلم بن عقیل اپنے دو چھوٹے صاحبزادے محمد اور ابراہیم کے ہمراہ کوفے کی جانب روانہ ہو گئے۔ امام مسلم بن عقیل جب کوفے کے اندر داخل ہوئے تو کوفیوں نے بڑا شاندار آپ کا استقبال کیا، نعرے بلند کیے گئے، صدائیں لگائی گئیں، امام حسین کی محبت کا اظہار کیا گیا، اہل بیت کی محبت کا اظہار کیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ ہر شخص، ہر کوفی یہ چاہتا تھا کہ امام مسلم بن عقیل ہمارے دسترخوان پہ آئیں، ہمارے گھر قیام کریں، ہمارے گھر تشریف لائیں۔ ہر کوفی یہ چاہتا تھا، بڑی محبتوں کا اظہار کیا، الگ الگ مقامات پہ آپ کا استقبال کیا گیا۔ جب یہ حالات امام مسلم بن عقیل نے دیکھے کہ ماحول بہت اچھا ہے، لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، محبان اہل بیت ہیں، تو امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا، اور تاریخ میں آیا ہے کہ امام مسلم بن عقیل نے جب کوفیوں کو بتایا کہ میں امام حسین کا وکیل بن کے آیا ہوں امام حسین کی بیعت لینے کے لیے، تو 12,000 تقریباً کوفیوں نے امام حسین کی بیعت قبول کی۔ 12,000 کوفیوں نے۔ امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ ماحول اچھا ہے، امام حسین کو خبر کر دی کہ آپ آ جائیے گا، یہاں کے حالات اچھے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اہل بیت کے محب ہیں، محبان اہل بیت ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل پہنچ گئے تو اس وقت یزید کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر کوفے کے اندر، چونکہ وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے تھے، نعمان بن بشیر صاحب رسول تھے۔ نعمان بن بشیر کے ساتھ ایک جاسوس جو تھا، یزید کا جاسوس تھا، اس نے خط لکھا اور ملک شام یزید کی طرف روانہ کر دیا کہ امام حسین کی طرف سے امام مسلم بن عقیل آئے ہیں اور وہ امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں۔ لوگ امام حسین کی بیعت کافی تعداد میں قبول کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ جو گورنر ہے نعمان بن بشیر یہ کچھ نہیں کرتا، یہ خاموش ہے۔ جب یزید کو اس کی خبر ہوئی تو یزید نے میٹنگ بٹھائی۔ میٹنگ بٹھانے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ عبید اللہ ابن زیاد جو کہ بصرہ کا گورنر تھا، یزید نے پیغام بھجوایا اسے کہ تم جاؤ، جو کہ بہت سخت گورنر تھا، اس کے دل میں نرمی نہیں تھی، بڑی سختی کرتا تھا، لوگوں پہ بڑی سختی سے پیش آتا تھا، ابن زیاد۔ اس کو پیغام بھجوایا گیا کہ تم جاؤ کوفے اور وہاں جا کر نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر ہیں انہیں معزول کر دو، اور تم جا کے وہاں کے حالات صحیح کرو، ہم تمہیں کوفے کا گورنر بناتے ہیں۔ تو ابن زیاد جو ہے وہ کوفے کی جانب روانہ ہو گیا، اور یہ بڑا چالاک قسم کا آدمی تھا، چالاک شخص تھا۔ یہ کوفے کی جانب روانہ ہوا اس راستے سے جو راستہ مکۃ المکرمہ سے آیا تھا۔ اس نے حجازی لباس پہنا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ ابن زیاد آ رہا ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا، اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو ان کا غصہ مجھے کھا جائے گا، وہ مجھے مار دیں گے۔ بہت چالاک تھا یہ، حجازی لباس پہنا، مغرب اور عشاء کے درمیان اندھیرے میں یہ کوفے کے اندر داخل
داخل ہوا۔ جب یہ کوفے کے اندر داخل ہوا، زیادہ فوج کے ساتھ نہیں گیا تھا بلکہ چند آدمیوں کے ساتھ یہ کوفے کے اندر داخل ہوا۔ جب یہ کوفے کے اندر داخل ہوا، چونکہ امام مسلم بن عقیل بھی امام حسین کو خط لکھ چکے تھے کہ آپ آ جائیے گا، یہاں کا ماحول اچھا ہے، تو کوفی سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آ گئے۔ علی شیر خدا حیدر کرار کے لاڈلے آ گئے، وہ نعرے بلند کرنے لگے امام حسین کے، مگر وہ لوگ سلام کرتے تھے کوفی، لیکن یہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا ابن زیاد۔ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان تاریکی میں حجازی لباس پہن کے آیا اور گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ جب یہ گورنر ہاؤس میں چلا گیا تو اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ یہ حسین امام حسین نہیں بلکہ ابن زیاد ہے، تو لوگ بڑے مایوس ہوئے اور مایوس ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد جو تھا، اس نے کوفے کے جو معزز سرداران تھے ان کو بلایا، بلانے کے بعد ان کو ڈرایا، دھمکایا، دھمکی دی، کہا کہ مجھے یزید نے بھیجا ہے، مجھے یزید نے بھیجا ہے، اور نعمان بن بشیر جو پہلے گورنر تھا اس کو معزول کر دیا گیا، اب کوفے کا نیا گورنر میں ہوں، اور مجھ سے کہا ہے کہ جو لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت قبول کر رہے ہیں ان سے کہو کہ وہ بیعت قبول نہ کریں، اگر نہ مانے تو انہیں قتل کر دو۔ اس نے سرداران کو ڈرایا، دھمکایا، کہا ابھی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں چند آدمیوں کے ساتھ آیا ہوں؟ یزید جو ہے ملک شام سے بھی فوج بھیج رہا ہے۔ بڑا ڈرایا دھمکایا تو سرداران جو تھے، جو معزز قبیلوں کے سردار تھے، وہ ڈر گئے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم اپنے بچوں کو سلامت دیکھنا چاہتے ہو، اپنی بیویوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو امام حسین کی بیعت قبول کرنے سے ان سے منع کرو، ان کو روکو، اگر ایسا نہیں کیا گیا تو میں سب کو قتل کر دوں گا، سب کے سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس نے بڑا ڈرایا تو جو سرداران تھے وہ سارے کے سارے ڈر گئے۔ انہوں نے جا کر اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قبیلوں والوں سے کہا اگر تم ہمارے جان کی سلامتی چاہتے ہو تو امام مسلم بن عقیل پہ جو امام حسین کی بیعت قبول کر رہے ہو اس سے پرہیز کرو، اس سے پرہیز کرو، اگر چاہتے ہو کہ ہم زندہ رہیں، اگر ہماری زندگی کی سلامتی چاہتے ہو تو۔ اب یہ ابن زیاد آیا، سارے لوگ منتشر ہو گئے، سارے لوگ بٹ گئے۔ ابھی تک جو دعوے کرتے تھے امام حسین کی محبت کے، امام مسلم بن عقیل سے بڑی محبت کر رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ امام مسلم بن عقیل آپ ہمارے دسترخوان پہ آئیں، آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں، ہر کوفی کہہ رہا تھا۔ اب یہ سارے کے سارے منتشر ہو گئے تو امام مسلم بن عقیل ہانی بن عربہ جو کہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، نبی کے خاندان والوں سے پیار کرتے تھے، ان کے گھر پہ چلے گئے۔ جب امام مسلم بن عقیل ان کے گھر پہ چلے گئے تو آپ نے ان کو اپنے گھر پہ ٹھہرا لیا۔ ہانی بن عربہ جو کہ کوفے کے اندر ایک بڑے قبیلے کے بڑے خاندان کے سردار تھے۔ اب ابن زیاد نے یہ اعلان کر دیا کہ مسلم بن عقیل کو ڈھونڈو، تلاش کرو مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ مسلم بن عقیل نہیں مل رہے تھے پورے کوفے کے اندر، تو ابن زیاد جو تھا اس نے ایک معقل نام کے غلام کو کچھ درہم دیے اور کہا کہ جاؤ، ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب یہ معقل نام کا غلام کوفے کی جامع مسجد میں گیا، اس نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے کے بزرگ ہیں جن کا نام مسلم بن اوسجا ہے۔ یہ ان کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ یہاں اہل بیت کے ایک شخص آئے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے کچھ نذرانہ لے کے آیا ہوں، میں ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کو پتہ مل گیا، وہ بزرگ جو تھے مسلم بن اوسجا اس معقل نام کے غلام کو امام مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ یہ امام مسلم بن عقیل کے پاس گیا، جانے کے بعد اس معقل نامی غلام نے کہا کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، ملک شام سے آیا ہوں، یہ کچھ نذرانہ آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ نذرانہ پیش کیا، امام مسلم بن عقیل نے نذرانہ قبول فرما لیا۔ اس کے بعد اب اس کا آنا جانا امام مسلم بن عقیل کے پاس ہونے لگا، صبح کو آتا سب سے پہلے اور شام کو سب سے بعد میں جاتا تھا، اور جو کچھ خبر ملتی تھی سب کی سبھی ابن زیاد کو سنا دیتا تھا، ابن زیاد کو سنا دیتا تھا۔ ہانی بن عربہ جس کے یہاں امام مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے، اس کے تعلقات ابن زیاد سے بھی اچھے تھے۔ ابن زیاد نے ہانی بن عربہ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا
ہانی بن عربہ نے پہلے ابن زیاد کو سلام کیا، لیکن اس نے سلام کا جواب نہ دیا، بلکہ کہنے لگا کہ تم مجھے یہاں کے سلام کرتے ہو اور اپنے گھر کو باغیوں کا اڈا بنا رکھا ہے۔ تو ہانی بن عربہ نے کہا میں نے کسی باغی کو اپنے گھر میں نہیں ٹھہرایا۔ تو اس نے اسی معقل نام کے غلام کو ہانی بن عربہ کے سامنے بھجوایا۔ وہ ہانی بن عربہ جس کے یہاں امام مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے، وہ معقل نام کا غلام جو آپ کو تلاش کرنے کے لیے امام مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے بھیجا تھا، اس کو بلایا تو پھر اب کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ ہانی بن عربہ کہنے لگے ابن زیاد میں نے انہیں اپنے گھر میں بلایا نہیں، بلکہ وہ آ گئے تھے، اور خاندان رسول کا کوئی شخص میرے یہاں آ جائے تو پھر میں اسے گھر سے باہر نہیں نکال سکتا۔ ہانی بن عربہ کو اس نے بری طریقے سے مارا اور مارنے کے بعد قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اب پورے کوفے کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ ہانی بن عربہ شہید ہو گئے، ہانی بن عربہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں! اب ہوتا کیا ہے، ہانی بن عربہ کا جو خاندان تھا وہ بہت بڑا تھا، قبیلہ تھا بہت بڑا تھا۔ سارے لوگوں نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا، جس میں امام مسلم بن عقیل بھی تھے، امام مسلم بن عقیل بھی تھے۔ اللہ اکبر مسلمانوں! اب ابن زیاد نے جب دیکھا کہ چاروں طرف سے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا گیا ہے، بات بگڑ جائے گی، اب یہ بہت چالاک تھا۔ اس نے قاضی شریح سے کہا کہ جاؤ اور اعلان کرو کہ ہانی بن عربہ کو قتل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کچھ معاملات کی وجہ سے ان کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ قاضی شریح جو تھے، ہانی بن عربہ کو انہوں نے دیکھا تو ہانی بن عربہ نے کہا قاضی شریح جاؤ میرے خاندان والوں کو بتا دو، اس نے جو میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے اس کے بارے میں چند لوگ آئیں گے اور مجھے یہاں سے باہر لے جائیں گے۔ لیکن قاضی شریح کے ساتھ ابن زیاد نے ایک سپاہی بھیجا تھا جو کہ گردن پہ خنجر رکھا ہوا تھا، تلوار رکھا ہوا تھا۔ کہا اگر یہ سچ بولیں تو انہیں قتل کر دینا، اگر سچ بولتے ہیں تو ان کا سر تن سے جدا کر دینا۔ قاضی شریح گئے، جانے کے بعد قاضی شریح نے جھوٹ بولا کیونکہ سچ بول نہیں سکتے تھے، مجبوری تھی، گردن پہ خنجر رکھا تھا، سچ بولتے تو جان گوا دیتے۔ یہ بھی ڈر گئے اور انہوں نے ویسا ہی کہہ دیا جیسے ابن زیاد نے کہا تھا کہ ہانی بن عربہ زندہ ہیں، ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کو کچھ معاملات کی وجہ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اب یکے بعد دیگر سارے لوگ منتشر ہو گئے۔ امام مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ وہ کوفی جو امام مسلم بن عقیل سے شروع میں کہہ رہے تھے کہ امام مسلم بن عقیل ہمارے یہاں قیام فرمائیے، ہمارے دسترخوان پہ آئیے، اب کوفیوں نے ایسا دھوکہ دیا، دغا دیا، اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ امام مسلم بن عقیل ہمارے یہاں قیام فرمائیے، ہمارے یہاں آئیے، ہمارے دسترخوان پہ آئیے۔ اب کھانا کھلانا تو دور کی بات، امام مسلم بن عقیل کو کوئی گھر کے اندر داخل ہونے تک نہیں دے رہا تھا، سب نے دروازے بند کر دیے۔ اللہ اکبر مسلمانوں! امام مسلم بن عقیل جا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت تھی، بوڑھی عورت جو کہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتی تھی۔ آپ نے اس عورت سے کہا، اس بوڑھی خاتون سے کہا، اس ضعیفہ سے کہا کہ پانی ملے گا، تو اس ضعیفہ نے پانی پلایا، پھر دیکھا کہ یہ تو امام مسلم بن عقیل ہیں، یہ تو خاندان رسول سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تو خاندان رسول کے شخص ہیں۔ تو امام مسلم بن عقیل کو وہ توعہ نام کی بوڑھی عورت اپنے گھر لے گئی ضعیفہ۔ اس کا بیٹا جو تھا وہ بڑا مردود قسم کا آدمی تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا ماں تم اس کمرے میں کیا کرنے جاتی ہو، آخر اس میں کیا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کسی سے کہنا مت، یہ راز کی بات ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارے گھر پہ اہل بیت کے ایک شخص کے قدم آ گئے، کتنے ہم قسمت والے ہیں، نصیب والے ہیں۔ لیکن یہ ظالم جو بیٹا تھا اس نے خبر پہنچا دی، ابن زیاد کا جو دوست تھا ابن اشعش اس کو خبر پہنچا دی، اس نے ابن زیاد کو بتایا، ابن زیاد نے پھر ابن اشعش کو چند سپاہیوں کا دستہ لے کے اس بوڑھی عورت توعہ کے گھر بھیجا امام مسلم بن عقیل کو لینے کے لیے۔ تو امام مسلم بن عقیل نے اس ابن زیاد کے دستے سے جنگ کی، امام مسلم بن عقیل نے اس ابن اشعش کے دستے سے جنگ کی، اور ایسی جنگ کی کہ ان یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی شیر
ببر بھیڑیوں کے جھنڈ میں گھس گیا اور بھیڑیے بھاگ رہے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل قابو میں نہیں آ رہے تھے تو ابن اشعث جو تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں، ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ گورنر ہاؤس کسی معاملے کی وجہ سے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ تب امام مسلم بن عقیل ٹھہر گئے۔ امام مسلم بن عقیل ٹھہر گئے۔ اب اس دستے کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے تو ایک ظالم جو تھا اس نے آپ کی کمر میں جو تلوار لٹکی ہوئی تھی اس کو چپکے سے نکال دیا۔ اب امام مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ انہوں نے پہلے مجھے دھوکہ دیا تھا، اب بھی یہ مجھے دھوکہ دے۔ جب گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے تو ابن زیاد سے بحث و مباحثت ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے جب جنگ کی تھی، لڑائی لڑی تھی تو اس میں آپ کے ہونٹ پہ زخم آیا تھا، ہونٹ کٹ گیا تھا۔ وہاں ایک شخص رہتا تھا جو کہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، آپ نے اس سے پانی طلب کیا، اس نے پانی دیا۔ جب آپ پانی پیتے تو خون جو کہ آپ کے منہ سے ٹپک رہا تھا وہ پانی میں گرتا، آپ اس پانی کو پھینک دیتے، دوبارہ پھر پانی پینے کی کوشش کرتے۔ کئی بار آپ نے کوشش کی، آپ کا دانت پانی کے کٹورے میں گر گیا، آپ نے پانی پھینک دیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو سزا دی، جلادوں سے کہا کہ انہیں گورنر ہاؤس کے گیٹ کے اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے، ان کو اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے جس سے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ امام مسلم بن عقیل، امام حسین کے بھائی امام مسلم بن عقیل کو جلادوں نے گورنر ہاؤس کے گیٹ سے نیچے پھینک دیا۔ امام مسلم بن عقیل نے شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلے شہید ہیں جو کہ کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، پہلے شہید امام مسلم بن عقیل۔ اللہ ہم سب کو شہداء کی شہادت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہداء سے، امام حسین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔